تحریر کی، تکبیر کی، میری تعریف بیان کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، بتلاؤ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو فرشتے ابھی جواب نہیں دینے پاتے کہ اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، اگر یہ شخص عرفات کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتا تو میں اس کی وہ دعا بھی قبول کروں۔ یہ بیکار نہیں ہے، ہم بہت بڑی قسمت والے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سب کے لیے دعا کرتا، ہم بھی تو اہل عرفات ہوں گے اس وقت، اور جتنے حاجی ہوں گے سب اہل عرفات ہوں گے، سب کے لیے دعا کرتا تو میں سب کے لیے اس کی دعا قبول کر لیتا۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ تسبیح پہ پڑھ لینا، پھر 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، پوری سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 100 مرتبہ۔ اور پھر وہ جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا پہلا حصہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کے ساتھ یہ ملانا ہے وعلینا معہم، 100 مرتبہ۔ یہ جو 300 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہہ رہا بتاؤ کیا معاملہ کرو، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوگا مغفرت کا۔ تو یہ ایسا وظیفہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو وظیفہ بتلایا، ہم تو ادھر ادھر کے وظیفہ کرتے ہیں نا، حضور علیہ السلام کا بتلایا وہ وظیفہ کیجیے، اس کے الفاظ بھی بڑے مبارک اور ارشاد فرمانے والا بھی بڑا مبارک، اور جو اس کو روایت کر رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، وہ بھی بڑے مبارک، اور مقام عرفات خود مبارک۔ اس لیے اس وظیفے کو کیجیے اور اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت حاصل کر لیجیے۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا اگر مگر نہیں، فرمائے جو یہ پڑھ لے گا اس کی دعا قبول ہے، بس ایسی بات ہے، بالکل یقینی پکی۔ اور جب عرفات میں ہم یہ ساری دعائیں کریں گے، اور ان دعاؤں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں، ہماری ذمہ داری ہے بقول پاکستانی ہونے کی، اور ہماری ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ سارے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کے راہ راست پر آنے کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ عرفات کے میدان میں ہوگا، اور عرفات کے میدان میں جب عصر کی نماز پڑھ لیں گے اور مغرب کا وقت ہوگا، مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا، لیکن ہمیں مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دیکھیے اللہ کا حکم، یہاں حکم یہ ہے کہ نماز قضا نہ کریں، اور وہاں حکم یہ آیا کہ آج مغرب نہیں پڑھنی، بلکہ مغرب کس وقت پڑھنی ہے؟ جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک مقام پر پہنچ کر، یعنی بظاہر دیکھا جائے تو مغرب فضا ہوگی، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہی عبادت ہے۔ کوئی حاجی پہلے مغرب پڑھ لے کہ عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے میں پڑھ لوں، یا عشاء کا وقت داخل ہو گیا اور ہم مزدلفہ نہیں پہنچے، راستے میں مغرب پڑھ لی، حکم یہ ہے کہ مزدلفہ میں جا کے دونوں نمازوں کو لوٹائے۔ یہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد اس کو پڑھنے کا حکم، وہاں سے مزدلفہ جائیں گے، بسوں میں بٹھا دیے جائیں گے، یہ جو با ہمت ہے بس خود چلے جائیں پیدل، لیکن یاد رکھیے گا یہ صبر و تحمل کا موقع ہے، چاہے عرفات جانا ہو، چاہے عرفات کا میدان ہو، چاہے مزدلفہ جانا ہو، مزدلفہ کا میدان ہو، مزدلفہ میں کچھ نہیں ملے گا، یہ کچھ نہیں ہوگا، خالی اپنی چادر بچھانی پڑے گی، اوپر آسمان نیچے زمین، اور خود ہی جگہ تلاش کرنی پڑے گی، اور وہیں رات کو قیام کرنا پڑے گا۔ صبر کا موقع ہے، صبر، وہاں لڑنے کی ضرورت نہیں، اپن تو لڑائی جھگڑا، قرآن میں تو یہ فرمایا نا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ نے، اس حج میں رفث بے حیائی کا کام نہ کرے، بے حیائی کا کام، بے حیائی کے کام دو قسم کے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے بالکل حرام کیا ہے، اور ایک کام ایسا ہے جو اللہ نے کسی درجے میں جائز رکھا ہے، میاں بیوی کا تعلق، لیکن یہاں پر وہ بھی حرام ہے، اس کو بے حیائی کا کام نہ کرے، فلا رفث ولا فسوق
فسق و فجور کا کام نہ کرے، کوئی ایسا کام جو گناہ کا ہو نہ کرے۔ یہ بھی دو قسم کا ہے، ایک وہ ہے جو اللہ نے بالکل حرام کیا ہے، اور ایک وہ کام ہے جو اللہ نے ویسے تو جائز رکھا ہے، مثال کے طور پر خوشبو لگانا، لیکن احرام کی حالت میں خوشبو لگانا گناہ ہے، یہاں وہ بھی حرام کر دیا۔ اور ایک ہے جدال، جدال پہلے بھی حرام تھا، باہر یہاں بھی حرام، لڑائی جھگڑا حرام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت مضبوط کرنا پڑے گا، شیطان کو اپنے سے دور کرنا پڑے گا کہ جو معاملہ آئے صبر، یہ آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ لاکھوں حاجی یہاں موجود ہیں اور سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ ہے۔ تو مزدلفہ پہنچنے کے بعد اگر مزدلفہ مغرب کے وقت ہی میں پہنچ گئے، عشاء کا وقت کا انتظار کرنا پڑے گا، اور عشاء کا وقت پہنچے تو عشاء کے بعد وہاں پر پھر دو نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑیں گی، مغرب اور عشاء۔ عشاء پڑھنے کے بعد مغرب کی سنتیں، اور مغرب کی سنتوں کے بعد عشاء کی سنتیں، یہ ترتیب ہوگی نا، ترتیب وہی ہوگی جیسے نماز پڑھی۔ اور پھر جب مزدلفہ میں ہم رہیں گے تو وہاں پر تقریباً 70 کنکریاں جمع کریں گے۔ سنت تو یہ کہ 7 کنکریاں یا کچھ زیادہ اٹھا لیں 10 کے قریب، اگلے دن جو کنکری مار دی، باقی کنکریاں مینا سے اٹھائیں، لیکن مینا میں عموماً کنکریاں اب نہیں ملتی، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مزدلفہ میں کنکریاں بڑی بھی ہوتی ہیں، 70 کے قریب جمع کرتے ہیں ہر حاجی، اور اس کو ایک تھیلی میں رکھ لیں، اور وہ کنکری چنے کے دانے سے بڑی نہ ہو۔ اور جب رات گزر جائے گی، یہ وقوف کا وقت نہیں ہے مزدلفہ کا، بلکہ رات گزارنی ہے، رات گزار کے اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کا وقت ہونے کے بعد اول وقت۔ اب جب فجر ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد یہ حج کا تیسرا دن شروع ہو گیا۔ اب فجر کی نماز کے بعد وقوف کرنا ہے مزدلفہ کا، چاہے وہ 5 منٹ ہی ہو، کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میری جو دعائیں عرفات میں اللہ نے قبول نہیں فرمائی تھی وہ مزدلفہ میں قبول فرمائی۔ یہ مزدلفہ کو ایسا نہ سمجھے کہ بس ہم وہاں سے گزر رہے ہیں اور رات کو قیام کر دیں، نہیں، بلکہ یہ بھی بڑا متبرک موقع ہے اور مبارک جگہ ہے، مقدس جگہ ہے۔ جو کام وہاں رہ جاتا ہے، اللہ کا نظام ہے نا، اس کی حکمت ہے، جو وہاں رہ گیا اس کے بندے نے جو وہاں مانگا وہاں قبول ہو گیا، یہ ہے وہ۔ اور جو وقوف کر لیا اور وہاں سے چلنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ مزدلفہ سے جب آتے ہیں تو حاجی چاہے سرکاری ہو چاہے پرائیویٹ کا ہو، اس کو وہاں سے کوئی سواری نہیں ملتی۔ پرائیویٹ سواریاں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی جانا چاہے چلے جائے، اس میں کرایہ دے کے، لیکن یہ مکتب والے کوئی بس نہیں دیتے، الا یہ کہ جو سب سے آخر میں آیا اور بس پھنس گئی، اس بس میں موجود ہے وہ بس اس کے ساتھ ہے، باقی حاجیوں کو بس نہیں ملے گی، وہاں سے پیدل آنا پڑے گا، پیدل آنا پڑے گا۔ یہ بات اس میں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا اسی طرح ہوتا ہے نظام۔ مزدلفہ سے پیدل آیا جاتا ہے جب وہاں، اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ 8 تاریخ کو اپنا محل وقوع کہ میرا خیمہ مینا میں کہاں ہے۔ اب جب مزدلفہ سے آئیں گے تو آپ کو سہولت رہے گی، آپ وہاں پہ خیمے میں پہنچیں، اور ایسے حجاج کرام جو چل نہیں سکتے یعنی ویلچر پہ کوئی، اس کو اس خیمے میں بٹھائیے اور کنکری مارنے کی تیاری کیجیے۔ ایسا شخص جو اپنے خیمے سے پیدل چل کر کنکری مارنے نہیں جا سکتا، وہ کنکری مارنے نہیں جائے گا، زحمت نہ کیجیے گا، بلکہ وہ اپنا وکیل کسی کو بنائے گا۔ اور جب آپ کنکری مارنے جائیں گے، یہ تلبیہ وغیرہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، تکبیرات تشریف پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے کہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ تکبیرات تشریف پڑھنا واجب ہے، مرد ہو یا عورت، مردوں کو بلند آواز سے، عورتوں کو آہستہ آواز سے۔ یہ تکبیرات تشریف راستہ چلتے ہوئے بھی پڑھ لیجیے، اور نماز کے بعد پہلے تکبیرات، سلام پھرتے ہی پہلے تکبیرات تشریف پڑھی جائیں گی، پھر تلبیہ پڑھا جائے گا۔
اور پھر اس کے بعد کے مصنون اعمال تلبیہ کے بعد ہوں گے۔ اگر یہ تکبیرات تشریق پہلے رہ گئی تو اس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو تکبیرات تشریق اور تلبیہ پڑھتے ہوئے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جائیے۔ جب جمرات کی عمارت میں پہنچیں گے، 5 منزل ہوگی آپ کو، جو راستہ آپ کے خیمے سے جو راستہ جس منزل کو جا رہا ہوگا آپ اسی پہ جا سکتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ نہیں جا سکتے، اور اسی میں عافیت ہے۔ جب آپ وہاں جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے گئے تھے، مکے سے لے گئے تھے، تو جاتے ہوئے جو پہلا ہمیں تو وہاں سے آتے ہوئے جمرہ اخرا پہ کنکری مار دیا نا، تیسرا شیطان، پہلا چھوڑیں گے، دوسرا چھوڑیں گے، تیسرے کو۔ اور حضرت ابراہیم جب یہاں سے گئے تھے تو جمرہ اخرا جہاں آئے پہلے یہاں شیطان نے بہکایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی اور وہ زمین میں دھس گیا تھا۔ پھر آگے پہنچے تو درمیان والے جو شیطان ہے وہاں پر، پھر پہلے شیطان پہ، لیکن ہمارے لیے جو رکھا گیا وہاں سے آتے ہوئے پہلا شیطان چھوڑ دیں، جمرہ اولا چھوڑ دیں، جمرہ وسطیٰ بھی چھوڑ دیں، جمرہ اخرا آخری، وہ نشانی ہے بہت بڑی، وہاں پر 50 فٹ کی تقریباً ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اونچی بھی ہے چوڑی بھی ہے۔ آپ نے جمرہ اخرا کو پہلے دن کنکری مارنی ہے۔ کنکری مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا پورا اس سے پکڑ کے، یہ ہے کنکری مارنے کا طریقہ۔ اور جو اس کی دیوار ہے اس کی دیوار کے ساتھ لگ کے، پیچھے سے نہیں ماری، کسی کے سر پہ لگ جائے، چوٹ لگ جائے، اور ایسے بھی جذبات میں بھی نہیں آنا ہے نا، بلکہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جب آپ مینا سے آ رہے ہیں تو اس کی جو دیوار ہے آپ کا یہ سیدھا ہاتھ مینا میں ہو جائے گا، الٹا ہاتھ مکے کی طرف ہو جائے گا، آرام سے دیوار کے ساتھ پڑھ، اپنی عورت کو اپنے ساتھ رکھیں، اس سے کنکری لگوائیں، اس طرح کنکری پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضا للرحمن، اللہ سب سے بڑا ہے، اور رغمن للشیطان، شیطان کی جو ناک ہے خاک آلود ہو جائے، ذلت آمیز ہو جائے، ورضا للرحمن، اور میرا جو رحمان ہے، رب ہے، وہ راضی ہو جائے بس۔ اگر یہ پورا نہ پڑھ سکتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر ہر ایک پر پڑھیں گے، اور ایک ایک مرتبہ کر کے 7 مرتبہ ماریں گے، پوری مٹھی میں لے کے نہیں ماریں گے، مٹھی میں لے کے مارا ایک ہی شمار ہوگی، پھر اس کے لیے اور پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کنکری مارتے وقت کہ آپ 7 کنکریوں کی بجائے 10 کنکریاں لے کے جائیں۔ اگر آپ وکیل ہیں کسی کے تو اس کی کنکریاں بھی لے کے جائیں، وکیل ہیں تو پہلے اپنی کنکری ماریں پھر اس کی۔ 10 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ کنکری مارتے مارتے گر جاتی ہے نا نیچے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہاں سے کنکری نہ اٹھائے، گر گئی، اب ہمیں تو پتہ نہیں کون سی ہے، وہاں تو اور بتیری پڑی ہوئی، تو دوسری نکال لیں، پھر 7 پوری کر وہاں سے نہیں اٹھانی۔ اور کنکری اس طریقے سے مارنی ہے کہ جو وہ دیوار بنی ہوئی ہے اس کی جو جڑ ہے اس کی جڑ میں نیچے کنکری جائے نا، اس طرح نہیں مارنی کہ اوپر مار رہے ہیں اور دیوار سے ٹکرا کے واپس آ رہی ہے، وہ ختم ہے۔ پھر کنکری وہ ہے جو جا کر گرے اس کی جڑ میں، یہ ہے کنکری۔ اگر باہر آ گئی تو دوبارہ ایک مارنی پڑے گی، اس طرح کنکری ماریں گے۔ اور کنکری مار کر اگر آپ نے واپس اپنے خیمے میں جانا ہے تو وہاں نشانات بتلائے گئے ہیں، ان نشانوں پہ چل کے، ان راستوں پہ چل کے اپنے خیمے میں چلے جائیں۔ اور اگر آپ نے طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ آنا ہے تو اسی جگہ چلتے رہیے، وہی راستہ مکہ مکرمہ آ کر نکل جائے گا۔ اگر پیدل آنا ہے، اگر سواری پہ آنا ہے تو وہاں سے نکل کے سڑک کی طرف جا کے سواری کر کے آ جائیے۔ اب جو ہم نے کنکری ماری، اس میں ذہن میں رکھیے جو متمتع ہے، اور اکثر ہم میں سے متمتع ہیں، اکثر کیونکہ کراچی سے آئے ہیں یا اپنے شہر سے جب آئے ہیں ہم نے عمرے کا احرام باندھا تھا، اکثریت قران والا تو شاید ہی کوئی ہو، قران والا بھی ہو۔ اگر ان دونوں نے جب شیطان کو کنکری مار لی تو ان کا اب کام یہ ہے کہ قربانی کریں گے، جو بھی نظم ہے، جس کو پیسے دیے ہیں اس کو آپ اطلاع کریں کہ میری قربانی کر دے، وہ قربانی کر کے آپ کو بتلا دے۔ جب آپ کو بتلا دے گا اس کے بعد آپ بال کٹوائیں گے، خواتین کے بال یہ ایک پورے کے برابر، وہ اپنے شوہر سے یا اپنے محرم سے کٹوا لیں،
دیکھیں محرم اور شوہر میں فرق ہے. شوہر محرم نہیں ہوتا، یہ ہمارے یہاں کچھ غلط فہمی ہے. شوہر محرم نہیں ہوتا. شوہر محرم ہوتا تو نکاح ہی کیسے ہوتا؟ محرم وہ ہے جس کے ساتھ عمر بھر کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. کوئی خواتین ایسی ہوں، بھائی کے ساتھ ہوں، بیٹے کے ساتھ ہوں، وہ ان کے بال کاٹیں یا شوہر ان کے بال کاٹیں. اور جو مرد ہیں وہ حلق کرا لیں. حلق کرانے میں فائدہ زیادہ ہے. حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس پر رحم فرمائے جو حلق کراتا ہے. اور جو قصر کراتا ہے تو پھر فرمایا اللہ اس پہ بھی رحم فرمائے. لیکن قصر کسے کہتے ہیں؟ بڑے بڑے بال ہوں اور ان بالوں کو 1/4 سب میں سے کٹوا لیں، اس کو کہتے ہیں قصر. جب بال کٹ گئے یہ احرام نہیں رہے گا، آپ محرم نہیں رہیں گے. احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی اگرچہ آپ کے جسم پر احرام ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم حجام کے پاس جاتے ہیں بال کٹانے کے لیے اور وہ پہلے سے مصروف ہوتا ہے اور ہم لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب ہم سوچتے ہیں ہمارے ناخن بھی بڑے ہو گئے، ہم پہلے ناخن کاٹ لیں. یہ نہیں کر سکتے، یہ بال کٹانے کے بعد ہوگا. اگر ناخن سارے کاٹ لیے تو پھر دم بھی دینا پڑے گا. اس لیے اس کو بھی خیال میں رکھا جائے کہ جو ناخن کاٹنے ہیں وہ بال کٹوانے وہ بال کٹوانے کے بعد. اور جب آپ کی قربانی بھی ہو گئی، بال بھی کٹ گئے، طواف زیارت ہے. طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ آنا ہر حاجی کی اپنی ذمہ داری ہوگی. مکتب والا کوئی سواری نہیں دے گا. یہ ہے ہی نہیں، نہ آپ نے اسے پیسے دیے ہیں نہ وہ سواری دے گا. جو پیدل آئے گا پیدل آئے، جو وہاں سے سواری میں آئے وہ آ جائے، وہ جہاں بھی سواری اتارے پھر وہ حرم میں آ جائے. طواف زیارت، اگر طواف زیارت دیکھیں ابھی تک ترتیب واجب ہے نا. کنکری مارنا، کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنا، قربانی کرنے کے بعد حلق کرانا، بال کٹوانا، یہ ترتیب ہے. تینوں چیزیں ترتیب. طواف زیارت ترتیب میں شامل نہیں ہے. اگر کسی کی قربانی میں دیر ہو گئی اور وہ مکہ مکرمہ آ گیا تو وہ طواف زیارت احرام کی حالت میں کر سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے حج کی سعی بھی کرنی ہے، سب کی باقی ہے تقریباً، تو حج کی سعی ہوتی ہے طواف زیارت کے بعد. اگر احرام کی حالت میں طواف زیارت کریں گے اور ابھی قربانی نہیں ہوئی اور ہمارا حلق بھی نہیں ہوا تو اس حالت میں ہم جو ہے یہ احرام طواف کے دوران یہ اس طرح کریں گے. مرد اس کو کہتے ہیں استوا. اور اگر کسی کو موقع ہو مردوں میں سے تو وہ رمل بھی کرے گا، اس لیے کہ اس کے بعد اس نے سعی کرنی ہے نا، رمل بھی کرے گا. اور اگر اس نے عام کپڑوں میں طواف زیارت کرا ہے اس کا حلق بھی ہو گیا تو اس میں مرد جو رمل کر سکتے ہیں وہ رمل کریں گے. استوا کا تو سوال ہی نہیں ہے، کپڑوں میں تو ہوگا. رمل جو کر سکتا ہے وہ کرے گا. جو صحت مند ہے، جو مضبوط ہے، جو جوان ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. جب طواف زیارت طواف زیارت کا ایک وقت مقرر ہے شریعت کی طرف سے، وہ ہے 10 ذی الحج کی فجر کے وقت سے لے کر اور 12 ذی الحج کے مغرب کی اذان تک. اسی کے اندر کرنا ہے بس، اس میں سستی نہیں کرنی ہے. اور اس کے بعد سعی ہے صفا مروہ کی. صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ بھی عام کپڑوں میں ہوگی، کیونکہ اگر ہمارا حلق ہو چکا ہے، احرام کھل گیا، انہیں عام کپڑے میں ہوگی. اور وہ سعی کریں گے. جب وہ سعی پوری ہو جائے گی آپ کے حج کے ارکان میں سے بیشتر پورے ہو گئے. واجبات میں سے فرائض تو ہو گئے. فرائض کیا ہیں؟ احرام باندھ کر نیت کرنا، حج کی نیت کرنا، عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں 9 ذی الحجہ کو وقوف کرنا، اور تیسرا یہ طواف زیارت کرنا. 3 فرض ہیں بس. فرض میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے حج درست نہیں ہوگا. اور صفا مروہ کی سعی واجب، کنکریاں مارنا واجب. یہ واجب بھی ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ ہے فرض کے قریب، چھوڑ نہیں سکتے اس کو. جب آپ نے طواف زیارت کر لیا تو اب آپ کو واپس بھی نہ جانا ہے، مکے میں نہیں رہیں گے.
مینا جانا ہے، ہاں تھوڑی دیر آرام کرنا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن مینا جانا ہے۔ مینا جا کر 11 تاریخ کو زوال کے بعد، پہلے دن تو صبح سے وقت ہے نا کنکری مارنے کا، 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو جو کنکریاں مارنی ہیں وہ زوال کے بعد، یعنی ظہر کا وقت ہونے کے بعد۔ عام کپڑوں میں جو پہنے وہ ہوں گے اسی میں آئیں گے۔ آج جو کنکریاں لے کر کے آئیں گے وہ 3 شیطانوں کو مارنے کے مطابق 21 کنکریاں تو چاہیے، اس میں کچھ اوپر رکھیں، اور اگر آپ کسی کے وکیل ہیں تو آپ اس کی بھی کنکری لے کر آئیں، اور پھر جب وہاں سے آئیں گے اس کی عمارت میں داخل ہوں گے تو جمرہ اولا جو پہلا شیطان آئے گا اسی طرح دیوار کی طرف لگ کر آرام سے کنکری مارے گا۔ وہی طریقہ ہے، اپنی کنکری مار لی، اگر آپ کسی کے وکیل ہیں اس کے بعد اپنی کنکری مار لے وہ شیطان پر۔ جب اس شیطان پر کنکری مار لی جمرہ اولا پر تو آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، اور ایک ایسی جگہ جو راستہ نہ ہو نا، جہاں لوگ چل نہ رہے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ اولا کے کنکری مارنے کے بعد دعا فرمائی ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کریں، جتنا آپ کا وقت ہے، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ آپ دعا کیجیے، اس سنت کو پورا کیجیے۔ اس کے بعد پھر آگے چلیے، جمرہ وسطیٰ جو درمیان میں شیطان ہے اس کو کنکری ماریں گے، 7 کنکریاں اسی طریقے سے، اور کنکری مارنے کے بعد پھر کونے میں کھڑے ہوں گے جو راستہ نہ ہو، پھر دعا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد پھر آگے چلیں گے، پھر جمرہ اخرى کو جو آخری اور بڑا شیطان اس کو بھی کہتے ہیں اس کو کنکری ماریں گے۔ اس کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں ہے، پہلے اور دوسرے کو مارنے کے بعد دعا ہے، تیسرے کے مارنے کے بعد دعا نہیں ہے، اسی لیے پہلے دن بھی دعا نہیں ہوئی تھی کیونکہ آخری کو مارا تھا۔ کنکری مار کے جو راستے بتائیں واپس اپنے خیمے میں جائیں، نمازیں خیموں میں پڑھنی ہے اور وہاں رات کو قیام کرنا ہے، پھر 12 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں ماریں، اسی طریقے سے جیسے 11 تاریخ کو ماریں، کنکریاں ماریں، اور کنکریاں مار کر جو مکہ مکرمہ آنا چاہتا ہے فوراً وہ فوراً وہاں سے آ جائے، جو خیموں میں جانا چاہتا ہے خیموں سے جا کے، ہو سکتا ہے کسی کو سامان ایسا ہو، اس لیے میں نے کہا سامان ایسا ہو جو ہاتھ میں اٹھا سکے، بس آسانی ہے، بہت آسانی ہے، ورنہ بڑا عدد ہوگا تو آپ کو کنکری مارنے کے لیے لے جایا نہیں جا سکتا، جانے نہیں دیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے۔ تو کنکری مار کے پھر وہاں سے مکہ مکرمہ آ جائیے۔ 13 تاریخ کی کنکری حاجی کی اختیار میں ہے، 12 تاریخ کو کام پورا ہو گیا، حج کے 5 دن پورے ہو گئے، 13 تاریخ کی کنکری اگر کوئی مارنا چاہتا ہے تو حاجی کو شریعت نے اختیار دیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں واپس اپنے خیموں میں جائیے، رات کو قیام کیجیے، وہاں رہیے، اور تیسرے دن 13 تاریخ کو زوال کے بعد کنکری مار کے آ جائیے، یہ اختیاری ہے۔ اور یہ بھی اختیار ہے 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے وہاں سے آ جائے، نیت کر لیں میرے جانے کی کہ میں جا رہا ہوں اور مغرب کے وقت بھی کنکری مار رہے ہیں تو نکل جائیں، نیت نہیں کی اور مغرب کے بعد کنکری مار رہے ہیں تو مینا میں رہنا پڑ جائے گا 13 تاریخ کے لیے۔ جب یہ 5 دن پورے ہو جائیں گے آپ مکہ مکرمہ واپس آ جائیں گے، مکہ مکرمہ آ کے پھر ایسی زندگی گزرے گی جیسے ابھی گزر رہی ہے، حرم سے جائے قیام، طواف، یہ ساری چیزیں۔ لیکن میں خواتین کو ایک بات کہوں گا کہ جب وہ مینا سے واپس آ جائیں 5 دن پورے کر کے تو، اور وہ پاکی کی حالت میں بھی ہوں، ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں ان کا، طواف زیارت پاکی کی حالت میں ہوگا، یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے نا ناپاکی کا، اگر کوئی خاتون ناپاکی کی حالت میں ہے تو طواف زیارت نہیں کرے گی اس وقت، بلکہ اس کا انتظار ہوگا کہ میں پاک ہو جاؤں اور پاکی اور طہارت حاصل کر کے پھر طواف زیارت کروں، اس میں پھر تاخیر نہیں کرنی ہے پاک ہونے کے بعد کہ اگر میں پاک ہو گئی ظہر میں اور عصر کے بعد کر لوں، نہیں، پھر دم ہو جائے گا، جیسے ہی پاک ہو طہارت حاصل کرے فوراً جائے طواف زیارت کے، اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ لیکن مرد اگر سستی کرے گا 12 تاریخ کے بعد تو جرمانہ ہے دم کا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں جو خواتین پاکی کی حالت میں ہوں اور 12 تاریخ کو جب وہ مکہ مکرمہ آ جائیں تو ان کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی فرصت ملے
آپ تھکے ہوئے بھی نہ ہوں، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ طواف ودا کریں. جب چاہے آپ نے ابھی رہنا ہے 10 دن، لیکن خواتین طواف ودا کر لیں، بعد میں طواف کرتے رہیں پھر نفلی. کیونکہ اگر بعد میں ناپاکی کے ایام آ گئے تو وہ ان کا طواف ودا رہ جائے گا. اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ طواف ودا کے وقت جو خاتون ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ طواف ودا اس سے معاف ہے، لیکن اگر موقع ملتا ہے تو اس طرح کر لیں. اور طواف ودا مردوں کو بھی کرنا پڑے گا یہاں سے مدینہ طیبہ جانے سے پہلے، یا ایسے حجاج کرام جو یہاں سے سیدھا اپنے ملک جائیں گے طواف ودا کرنا پڑے گا. طواف ودا واجب ہے. طواف ودا عام کپڑوں میں ہوگا اور اس میں بس نیت یہ ہوگی کہ اے اللہ میں اب اپنے وطن جا رہا ہوں تو لہٰذا میں آخری طواف کرتا ہوں. جیسے آپ وہاں سے حج کرنے آئے تھے تو آپ کے گھر والے آپ کو رخصت کرنے آئے تھے الوداع کہنے، آپ یہاں الوداع کہہ رہے ہیں بیت اللہ شریف. یہ طواف ودا. طواف ودا واجب ہے. طواف ودا کے بعد جب آپ پھر مدینہ منورہ چلے جائیں گے، پھر مدینہ منورہ جا کے وہاں کی نمازیں پڑھیں گے اور وہاں پہ روزہ اطہر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھیے دونوں جگہ ادب کا خیال رکھنا ہے. ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں ایک وبا ہو گئی نا، میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں، مجھے کسی سے وہ نہیں ہے. یہ جو وبا ہو گئی ہے، ہم طواف کر رہے ہیں اور وہ اپنے مووی بنا رہے ہیں، جائز نہیں. آپ کا کیا تعلق ہوگا اللہ سے؟ یہاں تو حکم یہ ہے کہ طواف کرتے وقت صرف بیت اللہ کو بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ہم بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور طواف کرتے رہیں. ایسا نہیں، ویسے ہی نگاہ پڑ جائے بات الگ ہے، لیکن ہم اس کو مووی بنا رہے ہیں اور وہ براہ راست دکھا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو. تو ہم جو طواف میں پڑھ رہے ہیں ہمارا اس پر ذہن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم روزہ اطہر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کے وہاں پر یہ کرتے ہیں. ہم کس منہ سے کیسا درود شریف پڑھ رہے ہیں، کیسے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. اس لیے اس کو چھوڑ دیں. یہ بہت جگہ بن جائے گی، ساری جگہ بن جائے گی. آپ یہاں پر آ گئے، آپ یادگار ہیں. یہ جو بن رہا ہے یہ یادگار نہیں ہے، اس کو ترک کرنا پڑے گا. ادب تو یہی ہے. اور بھائی ادب ہوگا تو سب کچھ مل جائے گا، ادب نہیں ہوگا تو جو ملا ہے وہ بھی چلا جائے گا. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے یہاں پر رہنے کے آداب نصیب فرما دے، بے ادبی سے بچا لے. اور دیکھیے ایسے واقعات بہت ہیں، موقع نہیں ہے کہ میں سناؤں، ایسے واقعات بہت ہیں جس نے یہاں پر بے ادبی کی. بے ادبی چھوٹی سی، یہ تو آپ بہت آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا تھا پہلے. حج وہی تھا جو پہلے ہوتا تھا اور آسان تھا، یہ مشکل ہو گیا. ہم جا کے لائن میں لگتے تھے، ہم نے بھی دیکھا ہوا، اور لائن میں لگ کے کھانا لیتے تھے. ایک زمانہ تک کڑھائی میں یہاں دودھ ملتا تھا، وہ دہی لے کر کے آیا ایک آدمی اور اس نے دہی کھائی، کھٹی تھی مدینہ طیبہ، اور اس نے جا کے یوں پھینک دی. دکاندار کھٹی دہی دی ہے تو اس نے واپس اس میں ڈال دی. اس نے نہیں دیکھا جھوٹی ہے کہ کیا ہے. جھوٹی تو یہ ہم آپ کہہ رہے ہیں نا، اسلام میں تو کسی مسلمان کے منہ کا جھوٹا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا اس میں شفا ہے، اور ڈال دی. رات کو سویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بڑے غصہ فرما رہا ہے تو ہمارے یہاں کی شہر کی دہی کو کھٹا کہنے کے لیے آیا ہے. دیکھیے کیسی بے ادبی، کھانے کی